السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہمارا سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 سے کلاس رہے گی اور انشاءاللہ تعالی آج 10واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اللہ رب العزت کے فضل سے۔ آیت نمبر 80 اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بخشش مانگے یا نہ مانگے برابر ہے۔ کن کے لیے؟ یہ منافقوں کا ذکر چل رہا ہے۔ منافقوں کے لیے آپ بخشش کی دعا مانگے یا نہ مانگے برابر ہے، یعنی ان کا اگر اختتام یا ان کی موت کفر کی حالت میں اگر ہو جاتی ہے، منافقت کی حالت میں اگر ہو جاتی ہے، تو منافق کے لیے استغفار کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 113 کے اندر، سورہ توبہ آیت نمبر 113 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکوں کے لیے، مومنوں کے لیے اور اللہ کے نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے، بھلے ہی وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اس آیت کا مفہوم ہے، اللہ نے رشتہ داریوں کا بھی نام لے کر کے اس میں بتایا۔ تو مشرک بھی اگر موت آ جاتی ہے اس کو شرک کی حالت میں، یا کوئی منافق ہے اور وہ منافقت کی حالت میں مر جاتا ہے، تو اس کے لیے بخشش کی دعا یا اس کے لیے استغفار اگر آپ کریں تو کریں یا نہ کریں برابر ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہاں 70 بار سے مراد کہ اگر آپ ان کے لیے جتنا چاہیں بار بار اگر ان کے لیے استغفار بھی کریں گے تو یہ ان کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس لیے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی استغفار کریں، اللہ کے نبی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں اور قبول نہیں کی جائے گی، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنا سخت کیوں آ گیا؟ کیا ان کا جرم ہے ان منافقوں کا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جس نے کیا اس کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی بشارت دیا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، دو ہی اطاعت آئے گی اور دو ہی نافرمانی، اللہ کے نبی کی اطاعت کا حکم، اور جس نے اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کیا اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی۔ لیکن ہم اگر اس پہ غور کریں تو اطاعت معاشرے میں کسی اور کی ہوتی ہے اللہ اور اللہ کے نبی کے علاوہ، اور مخالفت ساری کی ساری اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت پر رکھے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، انکار کیا، اللہ کا انکار، اللہ کے نبی کا انکار کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے واللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو اللہ اور اللہ کے نبی کا انکار کرے اللہ رب العزت اسے ہدایت سے دور کر دیتا ہے، ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ نمبر 1 کہ ہم منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے اگر وہ اسی حالت میں مر گئے ہیں تو ہم ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، یعنی ہم ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں گے اگر ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی کا انکار کیا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کا انکار دو قسم سے ہوتا ہے،
ایک تو ہم ذات کا انکار کر دیں یا آپ کے حکم کا انکار کر دیں. اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے. اور اگر کسی نے انکار کیا تو وہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا. پھر وہ ہدایت کی دعا کتنا ہی کرتا رہے کیونکہ اس نے ہدایت کے اصول کو ہی توڑ دیا. آیت نمبر 81. جو لوگ پیچھے بیٹھے رہ گئے، یعنی جو لوگ پیچھے بیٹھے رہ گئے جنگ تبوک کے میں جہاد میں جانے والوں کے تعلق سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے رہ گئے یعنی جنگ تبوک میں نہیں گئے، وہ رسول اللہ کے پیچھے اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہو رہے ہیں. یعنی نبی مکرم سے آ کر کے ان منافقوں نے اجازت مانگ لی کہ ہم پریشان حال ہیں، یا ہمارے گھر میں فلاں پریشانی ہے، یا گرمی بہت زیادہ ہے، یا پھل پک گئے ہیں اور ہم ایسے حالت میں کیسے جائیں. اپنا عذر پیش کر کے اور اجازت مانگ لی، اور اجازت میں مل گئی تو بڑے خوش ہو رہے ہیں اور خوشی خوشی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جبکہ ان کے جھوٹ بول کر کے اجازت لینے کو اللہ رب العزت جانتا تھا، ان کے مکر کو اللہ رب العزت جانتا تھا، ان کی منافقت کو اللہ رب العزت جانتا تھا کہ یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں خوش نہیں ہے، یہ اپنے مالوں پر خوش ہیں، یہ اپنی جانوں پر خوش ہیں، یہ اپنے گھروں میں خوش ہیں، یہ اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ خوش ہیں. ان کے لیے اللہ رب العزت کا کلمہ بلند ہو ختم ہو جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، دین مٹ جائے، دین تباہ اور برباد ہو جائے، ان کو کوئی اس سے سروکار نہیں. یہ گھروں میں بیٹھنا ان کو زیادہ پسند ہے دین کی سربلندی سے. عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، گھروں کے بچوں کے ساتھ بیٹھنا، مال اور دولت کا سمیٹنا انہیں زیادہ اچھا ہے. اور یہ مکر و فریب سے اللہ رب العزت کے نبی سے اجازت مانگتے ہیں، اجازت دے دی گئی، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ پیچھے رہ کر کے خوش رہتے ہیں. اور انہوں نے ناپسند کیا کہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ اپنے جان اور مال کو اللہ رب العزت کے دین کے لیے لگا دیتے. اور انہوں نے اوروں سے کہا کہ گرمی میں کوچ نہ کرو، اور دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں، دوسروں کی بھی تشکیل کر رہے ہیں، دوسروں کو بھی سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو گرمی میں مت نکلو، بہت زیادہ تیز گرمی ہے. ہاں، اللہ کا دین مٹ رہا ہے اور اس سے گرمی لگ رہی ہے. اللہ نے فرمایا اے نبی کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش وہ یہ بات سمجھتے ہوتے. اللہ اکبر. دنیا کی گرمی تمہیں دکھ رہی ہے. اور آپ غور کریں اس آیت پر کہ یہاں پر تو میدان کارزار میں نکلنے کی بات ہو رہی ہے، سر میں کفن باندھ کر کے اور گھر کو آخری سلام کہہ کر کے نکل جانے کی بات ہو رہی ہے، اپنے بیوی اور بچوں کو آخری سلام کر کے نکل جانے کی بات ہو رہی ہے. ہمیں اتنا بڑا مطالبہ نہیں دیا جاتا، ہمارے لیے اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوتی، ہمارے لیے اتنا بڑا حکم نہیں آتا. ہمارے لیے تو صرف یہ آتا ہے کہ گھر سے نکل کر کے اے سی والی مسجد میں جا کر کے جہاں پہ پنکھے اور اے سی لگے ہوئے، لائٹ لگے ہوئے، نیچے قالین لگی ہوئی ہے، جا کر کے نماز پڑھ لو. ہمارے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ گھر میں ہی بیٹھ کر کے اور اپنا آن لائن کلاس چل رہی ہے اور اس میں قرآن و حدیث کو سیکھ لو، اس کو سمجھ لیں، اس کے پیپر حل کر دیں. ہمیں تو صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں انہی کے ساتھ احسان سلوک کر لیں. ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو قریبی رشتہ دار ہیں یا آس پڑوس کے لوگ ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں. اللہ کی انسانیت جو تباہ اور برباد ہو رہی ہے شراب، جوا، مڈے اور چوری کے اندر، انہیں اللہ کا پیغام سنا دو تاکہ وہ اس برائی سے نکل جائے، کیونکہ یہی وہ کلام ہے جس کو سننے کے بعد انسان کے اندر سے برائیاں ختم ہو جاتی ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اے لوگوں، آ گیا تمہارے خالق اور مالک کا پیغام اور تم اسے سنا دو. اس میں دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے. یہ بیماریاں جو لوگوں کے اندر ہے اس کا علاج ہمارے پاس ہے. ہمیں صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تک پہنچا دو. ہمیں گرمیاں لگ رہی ہے، ہمیں گھر دکھ رہا ہے، ہمیں بچے دکھ رہے ہیں، ہمیں رشتہ داریاں دکھ رہی ہیں، ہمیں اپنا مال اور دولت دکھ رہی ہے. ہمیں تو اتنے چھوٹے سے مطالبے کیے جا رہے ہیں، کوئی مشکل والے مطالبے نہیں. یہاں تو اتنے بڑے مطالبے تھے کہ جان کو ہاتھ میں لے کر کے، ہتھیلی میں لے کر کے جانا تھا، اور اگر نہیں گئے تو اللہ رب العزت نے کتنے سخت انداز میں فرمایا نبی کہہ دیجئے جہنم کی آگ کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے. اور جہنم کی ہولناکی کے تعلق سے چند حدیث سماعت فرمائیں. نبی کریم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بنی آدم کی یہ آگ، مطلب دنیا میں ہماری جو آگ ہے، آدم کے لیے جو آگ بھیجی گئی ہے دنیا میں، بنی آدم کی آگ جسے وہ جلاتے ہیں، جہنم کی آگ سے جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ مطلب یہ جو آگ ہم جلاتے ہیں یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عذاب کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ واقعی دنیا کی آگ ہی کافی ہے ہمیں جلا دینے کے لیے، ہمیں ختم کر لینے کے لیے۔ فرمایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا، بخاری شریف حدیث نمبر 3265، مسلم شریف حدیث نمبر 2843۔ کیا پتہ چلا کہ ابھی اس دنیا کی آگ کی چھوٹا سا حصہ، دنیا کی آگ کا چھوٹا سا حصہ کون سا ہے کہ چراغ کی آگ کے اوپر، چراغ کی آگ کے اوپر، چراغ کی لو کے اوپر انگلی رکھ کر کے دیکھیں کہ کیا حالت ہوتی ہے۔ اور سخت آگ جو ہماری گیس سے نیلی آگ نکلتی ہے اس آگ کا، اور جو کرنٹ سے آگ پیدا ہوتی ہے اس آگ کا، اور اس آگ سے 69 گنا تیز کون فرما رہا ہے؟ جس کی زبان کے تعلق سے کفار مکہ بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بات کو آج اس سائنٹیفک یگ میں بھی کسی بات کو کاٹا نہیں گیا۔ آپ کے کسی حکم کو، کسی عمل کو، کسی ادا کو بھی آج سائنس نے نکار نہیں سکا۔ آپ نے سفید کپڑے پہنے، اس پہ ریسرچ کر کے بتا دیا کہ سفید میں یہ فائدہ ہے۔ آپ داہنے طرف کروٹ لے کر کے سوئے، آپ کی ایک ایک ادا پر ریسرچ کر کے اور اسے بھی غلط نہیں ثابت کیا، تو زبان مبارک سے جو نکلی ہوئی بات ہے اس کو کیا غلط ثابت کرے گی؟ آگے دیکھیں، جہنم کی ہولناکی کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب، یعنی سب سے چھوٹا عذاب، سب سے ہلکا عذاب اسے ہوگا جسے جہنم کی آگ کی 2 جوتیاں اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے، جن سے ان کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہے۔ مطلب چولہے کے اوپر جو ہنڈی رکھ دیتے ہیں ہم، اور اس کے اندر پانی ہے یا کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور وہ کیسی ابلتی ہے، اس طریقے سے اس کا دماغ ابلے گا، کیونکہ اس کے نیچے، اس کے پیر کے نیچے جہنم کی آگ کی ایک جوتی پہنا دی گئی ہے۔ اس طرح اس کے باوجود وہ یہ سمجھے گا کہ دنیا کے دوزخیوں میں سے اور کسی کو اس سے زیادہ سخت عذاب نہیں ہے، اور وہ جہنمی کیا سوچے گا کہ میرے جیسا سخت عذاب کسی کو نہیں دیا جا رہا ہے، کہ اس کا جہنم، اس کے 2 جوتیاں پہنائی گئی جس سے اس کے سر کھول رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اسے بھی امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 6561، مسلم شریف حدیث نمبر 213۔ چند آیتیں بھی سماعت فرمائیں۔ سورہ معارج، سورہ نمبر 70، آیت نمبر 15 سے 16، اللہ رب العزت فرماتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بے شک وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، کھال ادھیڑ دینے والی ہے۔ وہ بھڑکتی ہوئی آگ کھال کو نوچ لینے والی ہے، کھال کو ادھیڑ۔ کھال کا ذکر کیوں آتا ہے؟ عذاب کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کھال کا یعنی اسکن کا ذکر آتا ہے، کیونکہ سینس تکلیف کی جو احساس کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ کھال میں ہوتی ہے، وہ اسکن میں ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اسے ہی، اسکن کو ہی جلایا جائے گا، اسے ہی ادھیڑا جائے گا اور پھر سے پہنائی جائے گی۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اسکن کو جلا کر کے اور پھر سے لگا دینا دکھا دیا، اللہ رب العزت نے لگا کر کے، اور اس طریقے سے اللہ رب العزت کو بہتر جاننے والا اور بہتر کرنے والا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 19 سے 22 تک اللہ فرماتا ہے، سورہ حج آیت نمبر 19 سے 22، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، مطلب جہنمیوں کے سروں پر جو آج دنیا کی تکلیف کو دیکھ کر کے اور دنیا کے عیش و آرام کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کے دین کو مٹتا ہوا دیکھنا انہیں پسند ہے، اور دین کو ختم ہوتا ہوا دیکھنا انہیں پسند ہے، لیکن اپنا عیش و آرام چھوڑنا ان کو پسند نہیں ہے۔ دنیا کی گرمی انہیں گرمی لگ رہی ہے، دنیا کے عیش و آرام اور دنیا کی عزت کے پیچھے وہ لگے ہوئے ہیں، دوسرے کی عزت کو وہ چاہتے ہیں، اور آخرت کی بے عزتی اور آخرت کا جلن کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی۔ پیٹ کے اندر کی جو چیزیں اور کھالیں ہیں
اس پانی کی سختی سے، ان پانی کی گرمی سے جل جائے گی، گل جائے گی، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، مطلب بروج سے ان کو مارا جائے گا، لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو مارا جائے گا۔ جب وہ چاہیں گے کہ اس رنج وہ تکلیف کی وجہ سے دوزخ میں سے نکل جائیں تو پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور کہا جائے گا جلنے کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو، اب دنیا میں جانے کی بھی اجازت نہیں اور اس عذاب سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں، یہی جلتے رہو۔ دنیا کی زندگی بہت پسند آ گئی تھی، دنیا میں دین مٹ رہا تھا، دین ختم ہو رہا تھا، اپنے عیش و آرام تمہیں پسند آ گئے تھے۔ نبی مکرم نے کہا تھا نکل جاؤ میرے ساتھ، نکلنے سے تم نے انکار کیا تھا۔ کیا سمجھتے تھے کہ نبی مکرم کے ساتھ نہیں نکلو گے تو دین ختم ہو جائے گا؟ ابھی ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے، ہم نہیں کریں گے تو دین ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ جس سے چاہے گا کام لے لے گا۔ اللہ رب العزت نے فرعون سے کام لے کر کے دکھا دیا۔ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے ایک پرندہ، ہدہد پرندے سے کام لے کر کے دکھا دیا، اور اللہ نے قرآن میں بھی بتایا کہ تم نہیں کرو گے تو میں ایسی قوم کو لے کر کے آؤں گا جو تمہاری طرح نہ ہوگی، وہ مجھ سے محبت کرنے والی ہوگی، میں اس سے محبت کرنے والا ہوں گا۔ تو اللہ رب العزت ہمارا محتاج نہیں ہے کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہم ہی کام کریں گے ورنہ کام نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 56، سورہ نساء آیت نمبر 56، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیت سے کفر کیا یعنی انکار کیا، وجہ کیا ہے؟ یہ پورے فساد کی وجہ جڑ یہاں، یقیناً جن لوگوں نے ہماری آیت سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں گل جائے گی تو ہم ان کی اور کھالیں بدل دیں گے، مطلب جب اسکن جل جائے گا، اسکن سڑ جائے گی تو ہم اس کی جگہ دوسری لے آئیں گے اور کہیں گے عذاب چکھتے رہو۔ یہ ہے وہ بدلہ، اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ کیونکہ تم نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا۔ آیتوں کے ساتھ کیسے کفر ہوگا؟ کہ آیتوں کا انکار کیا۔ کیسے انکار کیا تھا کفار مکہ نے اور کفار مدینہ نے؟ سننا ہی نہیں ہے، سیکھنا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہی نہیں ہے، یہ تو جادو کی کتاب ہے، ماننا ہی نہیں ہے، اور پھر اگر کہیں سے پتہ چل گیا تو عمل ہی نہیں کرنا، انکار کر دینا، یہ اس کی سزا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش کہ وہ یہ بات سمجھتے ہوتے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے، چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئیں ان اعمال کے بدلے جو وہ کماتے ہیں، جو دنیا میں ہم کما رہے ہیں ان اعمال کے بدلے کی جو وہ کما رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی ہے۔ آیت نمبر 83، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اگر اللہ آپ کو واپس لے آئے ان منافقوں میں سے کسی گروہ کے طرف، جب آپ جنگ سے واپس آ جائیں اور ان منافقوں کے گروہ سے جب نکلے پھر وہ آپ سے جہاد پہ نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دیجئے تم اب میرے ساتھ کبھی بھی جہاد نہیں نکل سکتے۔ یہ اجازت چھین لی گئی، یہ توفیق چھین لی گئی۔ پہلی بار اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا تھا، اس موقع کی ناقدری کی اللہ رب العزت نے توفیق کی چھین لیا۔ ایسی آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ انعام، ضرور نوٹ کریں سورہ انعام آیت نمبر 110۔ ہمارے پاس جب پہلی بار کوئی حکم آتا ہے اللہ رب العزت کا تو یہ آیتیں ہمارے سامنے آ جانا چاہیے کہ اگر ہم نے انکار کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت اجازت ہی ختم کر دے یا توفیق ہی ختم کر دے۔ کئی دیش ایسے ہیں جہاں پہ مسجدیں تھیں لیکن جاتے نہیں تھے، وہاں پہ اذان دینے والے نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے اس کو بند ہی کروا دیا۔ اب جانا چاہ بھی رہے لیکن جا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کسی بھی طریقے سے سزا دینے پر قادر ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 10 کے اندر اسی طرح اللہ فرماتا ہے اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ پلٹ دیں گے تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے، کیونکہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ ایمان لائیں گے۔ ہم ان کے آنکھوں کو الٹ، ان کے دلوں کو الٹ پلٹ کر دیں گے اس لیے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے، پہلی دفعہ قرآن ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا، انہوں نے ماننے سے سننے سے انکار کر دیا تھا،
اللہ رب العزت نے اسے توفیق چھین لیا، اب یہ نہیں لائیں گے، اب وہ چیز ان کے ساتھ ختم کر دی گئی۔ اور اس آیت کے اندر آیت نمبر 83 میں اللہ آگے فرماتا ہے اور نہ کبھی میرے ساتھ، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اور نہ کبھی میرے ساتھ مل کر دشمن سے لڑو گی، مطلب اب تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے اور میرے ساتھ، میرے دشمن اور میرے رب کے دشمن کے ساتھ تم نہیں لڑو گے، یقیناً تم پہلی بار پیچھے بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے تھے، اللہ کے حکم کو سن کر کے پیچھے رہنے والے میں راضی ہو گئے تھے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہے تھے۔ آیت نمبر 84، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ ہرگز نہ پڑھائیں اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت فسق یعنی حالت کفر پر ہی فاسقون، فسق کی حالت میں وہ مر گئے۔ اس آیت کے پہلے اصل میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، واقعہ یہ ہوا اس آیت کے نزول کے پہلے، جنگ سے لوٹنے کے بعد عبداللہ ابن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار ہے، اس کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی اور یہ زندگی اور موت کے قریب پہنچ گیا۔ دیکھیے موت کے قریب تو ہر کسی کو جانا ہے، وہ منافقت کرتا رہے، کفر کرتا رہے یا اطاعت و فرمانبرداری کرتا رہے، اور جب اس کی موت قریب ہو گئی یا موت ہو گئی تو ان کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ، مطلب ان کے بیٹے جو تھے وہ پکے اور سچے مومن تھے، عبداللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے والد کا یا رسول اللہ انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مجھے قمیض مل جائے، میں اس میں اسے دفن کر دوں۔ کیا ارادہ ہوگا؟ ارادہ یہی ہوگا کہ کسی طریقے سے میرا باپ بچ جائے، کیونکہ عبداللہ اس بات کو جانتے تھے کہ میرا باپ یہ منافق ہے، اور یہ منافق ہی نہیں منافقوں کے سردار ہے، اور یہاں تک کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے، گستاخانہ کلمات کہتے ہوئے عبداللہ نے سن لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے اجازت مانگتے ہیں، یا رسول اللہ میرے والد نے آپ کی شان میں یہ گستاخی کی ہے، آپ مجھے حکم دے دیجئے میں اس کی گردن اتار دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں، آپ نے منع کیا۔ تو عبداللہ اس بات کو جانتے تھے، لیکن اس کے بعد بھی آخری تک ایک امید ہوتی ہے کہ آخری میں کسی کوئی توبہ کر لے، آخری میں وہ کوئی بن جائے، آخری میں کوئی سنور جائے، تو آخر تک صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے روکنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ بہرحال ان کا انتقال ہو گیا، عبداللہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی قمیض دے دیجئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، ایسے ہی نہیں کہا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دے دی کہ اگر اس سے تیرے باپ کی جہنم کی آگ بچ سکتی ہے، حشر کی گرمی بچ سکتی ہے اور دوزخ کی آگ بچ سکتی ہے، میری اس قمیض سے لے کر کے چلا جا۔ نبی کریم نے دے دی، یہ سب نہیں کہا، یہ میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض دے دی انہوں نے انہیں، اور پھر عبداللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی چلیے، آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو لیے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد، اپنے باپ کو کفن کیا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض سے لپیٹ دیا، اور نبی مکرم آپ کی جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق نے دامن پکڑ لیا اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عبداللہ ابن ابی ہے، یہ منافقوں کا سردار ہے، اس نے آپ کو کیا کیا تکلیفیں پہنچائی۔ اللہ اکبر، تاریخ بھری پڑی ہے کہ جس دن سے نبی مکرم نے مدینہ میں تشریف رکھا ہے، جس دن سے نبی مکرم نے مدینہ میں قدم رکھا، اس دن سے اس ظالم نے نبی مکرم کو، اور ایک تو ہوتا ہے سامنے کا دشمن، وہ بہت آسان ہوتا ہے، لیکن آستین کا سانپ بہت مشکل ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی نے نبی مکرم کو ہر موڑ پر پریشان کیا، ہر موڑ پر آپ کو تکلیف دی، لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے ساتھ منافقت میں تیار کیا، لوگوں کو غیر مسلم سے اسلام میں لایا جھوٹا،
اور जंग बदर में 300 लोगों को लेकर के जंग ओहद में 300 लोगों को लेकर के भाग गए। आप देखिए मैदान कारजार में मौत और जिंदगी के बीच में सहाबा खड़े हुए हैं, लेकिन वहां से ये लोगों को लेकर के भाग जाता है, लोगों को काफिरों को इनकी खबर देता है कि ये इतने लोग हैं, ऐसे आने वाले, फला जगह आने वाले। हर मुमकिन कोशिश किया इसने नबी मुकर्रम को तकलीफ पहुंचाने की, इस्लाम को खत्म कर देने की। हर मोड़ पे सहाबा इकराम को नबी मुकर्रम के ऊपर जानलेवा हमला तक इसने करवाया। ऐसा सख्त दुश्मन, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन उसे जहन्नम से बचाने के लिए खड़े हो गए कि ये किसी तरह जहन्नम से बच जाए। और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू अपने साथी के जज्बात को महसूस कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये है मुसलमान के जज्बात की कदर कि अब्दुल्ला के जज्बात जुड़े हुए हैं इसके बाप से। ये नहीं जानता, और वाकई कोई नहीं जान रहा था कि उसका खात्मा किस पर हुआ है। नबी मुकर्रम खड़े हो रहे हैं, उमर फारूक कहते हैं दामन को पकड़ करके, या रसूल अल्लाह, ये वो है, ये अब्दुल्ला इब्न उबई है, और आप इसके लिए नमाज पढ़ेंगे? अल्लाह ने फरमा दिया है कि 70 बार भी दुआ करोगे तो कबूल ना होगी। नबी मुकर्रम कहते हैं मेरे रब ने मुझे इजाजत दे दी है उमर, 70 बार, मैं 70 से ज्यादा बार इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर लूंगा। अल्लाहु अकबर, 70 बार मना किया, अल्लाह ने कहा कबूल नहीं करेगा, मैं 70 बार से ज्यादा को दुआ कर दूंगा। और उमर फारूक वहां से हटे और फिर ये कहते हैं कि ये मैंने क्या किया, अल्लाह और अल्लाह का रसूल तो बेहतर जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। और नबी मुकर्रम ने जैसी नमाज पढ़ा करके हटे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही नाजिल फरमा दी। वही क्या नाजिल फरमाई? और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें से जो मर जाए आप उनकी नमाज जनाजा हरगिज न पढ़ाएं और न कभी उनके कब्र पर खड़े हों, बेशक उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और वो हालत की फस्ल में मर गए उसी हालत में। फिर इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की जनाजे की नमाज, जो मुनाफिक था जिसके बारे में वही नाजिल हो चुकी थी, उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। उमर फारूक खलीफा वक्त बने और आप सुन्नतों का बड़ा ख्याल रखते थे, और उमर फारूक इस बात पर जाने और माने जाते हैं कि आपकी सीरत ही सबसे बड़ा दाई थी। उमर फारूक का अमल ही दावत था। तो उमर फारूक जब खलीफा वक्त बने और किसी का जनाजा आता तो उस वक्त खड़े ना होते, उस वक्त तक ना पढ़ते जब तक हुज़ैफा बिन यमान को सफ में ना देख लेती। क्यों? क्योंकि हुज़ैफा बिन यमान राज़दार रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ैफा बिन यमान है, इसकी जनाजे में मतलब ये मुनाफिक नहीं है, और फिर उमर फारूक उसके जनाजे की नमाज के लिए खड़े होते। ऐसा एहतराम इस आयत का उमर, क्योंकि वही तो अब नहीं आ सकती, तो अब जो फैसले होंगे वो, अगर कोई शिर्क की हालत में हम देख रहे हैं कि वो शिर्क करता हुआ इस दुनिया से गया है, कुफ्र करता हुआ इस दुनिया से गया है, तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं की जा सकती। आयत नंबर 85, और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके माल और उनकी औलाद आपको हैरान में न डाल दे। माल और औलाद हैरानी में न डाले, मतलब ये आजमाइश का सबब न बन जाए। और आजमाइश का सबब आप देखें माल और औलाद ही बनती है। मर्द हजरात के लिए ज्यादातर माल आजमाइश का सबब बन जाता है और ख्वातीन के लिए औलाद। इन्हीं की वजह से आजमाइश होती है और इन्हीं की वजह से इन्हीं की मोहब्बत में आकर के मुनाफिकत भी करता है, अल्लाह की नाफरमानी भी करता है, कुफ्र में भी जाता है। अल्लाह हमको इसकी आजमाइश से महफूज रखे, आमीन। और ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके माल और उनकी औलाद आपको हैरानी में न डाले, बेशक अल्लाह तो चाहता है कि उनकी वजह से उन्हें दुनिया में अजाब दे और उनके जाने हालत कुफ्र में ही निकाले। उनकी यही हालत है। आयत नंबर 86, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो अल्लाह पर ईमान लाओ और रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो, तो उनके दिलों, उनके दौलतमंद आपसे इजाजत मांगते हैं। दौलत भी एक फितना है। दौलत मिलने के बाद बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उसको बर्दाश्त कर पाते हैं या उसका हक अदा कर पाते हैं। तो दौलतमंद लोग देखेंगे कि वो आपसे इजाजत मांगते हैं,
اللہ کی اور اللہ کے نبی کے حکم کے بعد، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں گے۔ ہاں گرمی زیادہ ہے، پھل پک گیا ہے، فلاں ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ وہ اس بات پر راضی ہو گئے ہیں، دیکھیے اللہ رب العزت ان کی مثال کیسے دے رہا ہے، وہ اس بات سے راضی ہو گئے ہیں کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، لہذا وہ نہیں سمجھتے۔ اصل میں مہر لگی ہوئی ہے دل میں منافقت کی وجہ سے۔ کیا جائیں گے یہ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے؟ کیا یہ نکلیں گے؟ کیا ان کو غیرت آئے گی کہ اللہ رب العزت کا دین جسے نبی مکرم نے اپنے خون سے سینچا، جسے صحابہ کرام نے گاجر اور مولی کی طرح کٹوا کر کے جس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اس کی یہ قدر کیا جانیں گے جس کو نبی مکرم نے نہ دن سمجھا، نہ رات سمجھا، نہ کبھی زخموں کا خیال کیا، نہ اپنے بڑھاپے پہ کبھی ترس کھایا، اس دین کے لیے سب کچھ اپنا آندھی اور طوفان کے حوالے کر دیا۔ اس دین کو بچانے کے لیے ان کے اندر کوئی جذبات نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے پہلے سے ہی مہر لگا دی ہے، پہلے سے ہی ان کے منافقت کی وجہ سے سیل لگا دی ہے، اب اس کے لیے نکلنا ان کے لیے ناممکن ہے، اور اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اور ان کے دلوں میں مہر لگا دی گئی ہے، لہذا وہ نہیں سمجھتے۔ عورتوں کے ساتھ رہیں گے یہ پیچھے، مطلب ظلم کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، ظالم کو ظلم سے نہ روک پانا یہ عورتوں کا شیبہ ہے، یعنی عورتوں کی مجبوری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انہیں مثال دی کہ عورتوں کے جیسا پہن لو چوڑی، بیٹھے رہو، ظلم کو روکنے کی کوشش مت کرو۔ آیت نمبر 88۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے نبی اور جو آپ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، انہوں نے اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اور جہاد یعنی جد و جہد کیا، کوشش کی۔ جہاد اپنے نفس سے جہاد ہر جد و جہد کا اصل نام ہے، اور یہاں پہ جو جہاد ہے وہ جہاد فی قتال ہے، اور بھلائیاں بھی انہی لوگوں کے لیے ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے بھلائی ہے جو جد و جہد کرتے ہیں، اور جد و جہد میں جس چیز کا مطالبہ آئے گا، نفس سے جہاد کا مطالبہ آئے گا، گھر سے جہاد کا مطالبہ آئے گا، جد و جہد کا مطالبہ آئے گا، بزنس سے جد و جہد کا مطالبہ آئے گا کہ یہ حرام بزنس ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، دوستی سے جد و جہد کا مطالبہ آئے گا کہ یہ دوستی اللہ کے دشمن کی ہے تو اس کو چھوڑنے کی بات آئے گی، رشتہ داروں کو جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو چھوڑنے کی بات آئے گی، اس سے جد و جہد، حلال کمائی کمانے سے اور حلال کمائی کھانے کی وجہ سے جد و جہد، نفس جو آرام طلب ہو گئی ہے، فجر میں نہیں اٹھ رہی ہے، اس سے جد و جہد، نفس جو حرام کاموں کی طرف جا رہی ہے، آنکھیں جو حرام کاموں کی طرف جا رہا ہے، دل جو حرام کاموں کی طرف جا رہا ہے، سوتے وقت حرام چیزیں اس کے یاد میں آ رہی ہے، اس سے وہ جد و جہد کر رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو نکال رہا ہے، یہ ہے وہ جد و جہد۔ اور اس کا جب جس چیز کا مطالبہ آئے گا اس جد و جہد وہاں پہ وہ کرے گا۔ آخری مطالبہ گردن کو قلم کرانے کے لیے بھی آ جائے تو اس کی بھی وہ جد و جہد کرے گا۔ تو نفس کی جد و جہد سے لے کر کے جس چیز کا مطالبہ آئے گا، اسلام اور امن اور امان کے لیے اور دنیا کے اندر شانتی کو لانے کے لیے، پیس کو لانے کے لیے جس چیز کا مطالبہ ہوگا، اس کرائم کو ختم کر دینے کے لیے، کرائم اپنی زندگی سے ختم کرنا، اپنی اولاد کی، اپنی بیوی، اپنے معاشرے، اپنے اہل و عیال کی، ہر جگہ سے کرائم کو ختم کر دینا، یہ جد و جہد۔ پھر تو سنیں شاید کو، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں، پہلا کیا ہے؟ پہلا ایمان ہے، جد و جہد کے بعد اسٹارٹ نہیں ہوئی، بات ہے ایمان سے، یہ شان ہے صرف اسلام کی، ورنہ دوسرے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ عمل کر لو، یہ نیم ہے، یہ نیم ہے، یہ نیم ہے۔ اسلام نیم نہیں کہتا، عمل کی بات نہیں کرتا، اسلام پہلے عقیدے کی بات کرتا، پہلے کانسیپٹ کی بات کرتا، پہلے اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرو، پہلے اپنے عقیدے کو صحیح کرو، پہلے اپنی سوچ کو صحیح کرو، اور اس کے بعد پھر عمل ہے۔ سوچ کس کے تعلق سے؟ ساری کائنات کے خالق اور مالک کے تعلق سے، اس کے نبی کے تعلق سے، اس کی کتاب کے تعلق سے، مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے، اور اچھی بری تقدیر کے تعلق سے۔
فرشتوں کے تعلق سے، یہ انبیاء کے تعلق سے، یہ سوچ کو پہلے صحیح کرو کہ جس نے ایمان لایا اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جد و جہد کی، اس کے بعد اللہ کے دین کو نافذ کر دینے کے لیے، دین پر کھڑے ہو جانے کے لیے انہوں نے ہر مطالبہ پورا کیا، اور آخر میں جا کر کے یہاں پہ جو بات آ رہی ہے جہاد فی القتال، اور بھلائیاں بھی انہی لوگوں کے لیے، ان کے لیے بھلائیاں ہیں، پہلے ایمان، پھر اس کے بعد عمل، پھر اس کے بعد جد و جہد، ایمان انہی لوگوں کے لیے ہے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پہ آیا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مفلحون میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا 40 جگہ یہ لفظ آیا ہے قرآن کے اندر کہ مفلح ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے اس دنیا اور اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی، کیا کیا چیز تمہارے ساتھ چاہیے، تو اس میں سے یہ 40 میں یہ بھی ایک ہے کہ یہ 2 شرطیں اللہ رب العزت نے بتائی ہے۔ آیت نمبر 89، اللہ نے ان لوگوں کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں، اب جنہوں نے اس اصول پر آئے کہ ایمان لایا اور اللہ رب العزت کے دین کو پر عمل کرنے کے لیے ہر مطالبے کو پورا کیا، جدوجہد کیا، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ یہ جو خبر دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اصل کامیابی ہے، یہ ایسا سچ ہے کہ جیسے میں یہ کہوں کہ کل صبح سورج 7 بجے نکلنے والا ہے، کیسا سچ ہے یہ؟ ایسا یہ بھی سچ ہے کہ وہ دن آ کر کے رہے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم مرتے ہو، جس طرح تم سوتے ہو، جس طرح تم سوتے ہو اس طرح تم مر جاؤ گے، اور جس طرح اٹھتے ہو اسی طریقے سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ مطلب جتنا یقین ہے تمہیں سو جانے پر، اسی طریقے سے یقین کر لو کہ تمہیں مرنا بھی ہے، اور جس طریقے سے تمہیں یقین ہے اٹھنے پر، اسی طریقے سے یقین کر لو کہ تمہیں خالق کائنات کے سامنے اٹھنا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرمائے۔ آیت نمبر 90، اور دیہاتیوں میں سے بعضوں نے، اور دیہاتیوں میں سے بہانے بازی کی انہیں اجازت دی جائے، اور وہ لوگ بیٹھے رہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا، ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں جلد دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہانہ مارا، صحیح سالم تھے، طاقتور تھے، پیسہ تھا، سواریاں تھی اور ہتھیار تھے، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے دنیا کو ترجیح دی۔ یہ بیٹھے رہ گئے، بہانہ بنا لیا اور نہیں گئے۔ انہوں نے بہانہ موت کو سامنے دیکھ کر کے بہانہ بنایا۔ ہم کس چیز کو دیکھ کر کے بہانہ بناتے ہیں؟ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کے لیے کس چیز کا بہانہ بنا رہے ہیں؟ ویسی چیز ہے، غور کریں، ایک ایک آیت پر غور کریں، ایک ایک آیت ہم سے بات کر رہی ہے، ہم سے کلام کر رہا ہے اللہ رب العزت۔ اللہ نے فرمایا اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے فرماتا ہے ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کے حکم کا، اللہ کے نبی کے حکم کا، انہیں جلد دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ کیا سمجھتے ہو اللہ سے بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ آیت نمبر 91۔ لیکن اب کچھ دوسرے لوگ ضعیف اور بیماریوں پر، اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں، کچھ لوگ اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو ضعیف تھے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانا ہے، اس امن اور امان کو لے کر کے آنا ہے۔ اس شوق اور جذبے سے ان کا بڑھاپا بھی انہیں روک نہ سکا، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ نبی مکرم کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ، حاضر بیساکھی لے کر کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر، اور اس میں نابینا بھی ہیں، اور اس میں ایسے بیمار بھی ہیں، اور اس میں ایسے کمزور لوگ بھی ہیں کہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ سواری دے دیجئے،
سواری کا انتظام کرا دیجئے، ہم چلنا چاہتے ہیں، کچھ سامان کا انتظام کرا دیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم میرے پاس تو سواری نہیں۔ اشک بار ہو گئے، رونے لگے بیٹھ کر کے کہ ہم جا نہیں سکتے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہم جا نہیں سکتے، یہ کیا کر رہے ہیں، کیا رو رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کٹنے اور مرنے کے لیے رو رہے ہیں، کیونکہ یہ جانتے تھے یہ کٹ اور مریں گے نہیں، یہ تو شہادت کا جام پیئیں گے، یہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لیں گے۔ انہیں دیکھ کر کے رسول اللہ خوش ہو جائیں گے اور انہیں دیکھ کر کے اللہ رب العزت رشک کرے گا، اس لیے رو رہے ہیں۔ ایسا یقین تھا ان کو کہ ہم جا نہیں سک رہے، ہم بڑھاپے کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، ہم بیماریوں کی وجہ سے، اندھے پن کی وجہ سے ہم نہیں جا پا رہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے اس لیے ہم نہیں جا پا رہے، رو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ ضعیفوں اور بیماروں اور جو لوگ کوئی چیز نہیں پاتے کہ وہ خرچ کریں، ان پر پیچھے رہنے میں کوئی گناہ نہیں۔ اب ان کو جہاد میں نہ جانے کی شرعی عذر بتایا جا رہا ہے ان آیتوں میں، اور انہیں اجازت دی جا رہی ہے، کوئی گناہ نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے خیر خواہی کرتے ہیں۔ دل میں کم سے کم خیر خواہی تو ہے، لیکن نیکی کرنے والوں پر گرفت کوئی راہ نہیں، مطلب یہ نیکی کرنے والے دل ہیں، نیکی کرنا چاہتے ہیں، ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں، ان کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب ان کے پاس شرعی عذر ہے، ان کے لیے رحمت ہے اور ان کے لیے معافی ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سفر جہاد کے لیے سواری دے دیں، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں، تو وہ اس حال میں لوٹے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، کہ ان کے پاس کچھ نہیں جسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اللہ اکبر! اس لیے یہ رو رہے تھے کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس زبان ہے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو پہنچا سکتے ہیں، ہمارے پاس دماغ ہے، اللہ کے دین کو سربلندی کے لیے اس کو خرچ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم دین کو سیکھ کر کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن ان کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، گرفت کی راہ ان لوگوں پر ہے، مطلب پکڑ تو ان کی ہوگی۔ اب سنیے آپ، پکڑ کس کی ہوگی؟ پکڑ تو ان کی ہوگی جو صحیح سالم ہے، جو آپ سے رخصت مانتے ہیں، مطلب صحیح سالم ہونے کے بعد آپ سے رخصت مانگتے ہیں، حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ اللہ اکبر! اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے ساتھ رہیں، گھر میں رہنا چاہتے ہیں چوڑی پہن کر کے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ نہیں جانتے۔ یہ نہیں جا پانے کی وجہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی۔ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے جانے کا تھا، تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم آج اپنے 10ویں پارے کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں۔ 10واں پارہ یہاں ختم ہوا۔ کچھ خاص جو ہے اعلان سماعت فرما لیجیے۔ خاص اعلانات میں سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ معزز سامعین کرام، ہمارے فہم القرآن کا کورس کا فرسٹ سیم کمپلیٹ ہوا، یعنی اپنے 10 پارے اختتام کو پہنچے، 1 سے 10 تک۔ 10 پارے میں جو لوگ 10 پارے میں جن کے نتائج اچھے آئیں گے، 10 پارے تک جن کے نتائج اچھے آئیں گے، مطلب جن کے رزلٹ اچھے آئیں گے، انہیں 10 لوگوں کو مناسب تحفے سے نوازا جائے گا، انعامات سے نوازا جائے گا۔ تو وہ 10 لوگوں کی لسٹ انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد نکلے گی، جو 10 اسائنمنٹ بہت اچھی طریقے سے جنہوں نے حل کیا۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس کلاس سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں، اور یہ ہماری ساری ٹیم جو مل کر کے، جو سامنے نہیں آتے، سامنے تو صرف میں آتا ہوں،
لیکن ایسے کئی مخلص لوگ ہیں جو اس کے پیچھے کام کرتے ہیں. آپ کے پیپر کو ٹائپ کر رہے ہیں, کوئی لوگ چیک کر رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, تو ایک بڑی ٹیم اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اللہ رب العزت ان سب کو کی محنتوں کو قبول فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت میں بہتر اجر دے. تو اس کلاس سے کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے, یہ وہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں آپ کے فیڈ بیک چاہیے, آپ کے تاثرات چاہیے, اس کلاس کے تعلق سے آپ کے وچار چاہیے. تو آپ کے وچار, آپ کے تاثرات 2 سے 5 منٹ کے آڈیو کی شکل میں ہم کو چاہیے کہ آپ آڈیو بنا کر کے 2 سے 5 منٹ کا ہمیں پہنچائیں کہ اس کورس سے آپ کے علم میں کیا اضافہ ہوا. مطلب جو تاثرات آپ کے رہیں گے اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے تاثرات دیجیے گا. میں آپ کو ہنٹ کر دیتا ہوں کہ اس کورس میں آپ کے علم میں کیا اضافہ ہوا, علم میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا. دوسرا, عملی زندگی میں کیا بدلاؤ آیا, کون سے ایسے کام تھے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کے ہم نے چھوڑ دیے اور اللہ کے حکم کو یا دعوت کے کام کو ہم نے شروع کر دیا. جو بھی ہماری زندگی کے اندر اس میں بدلاؤ آیا ہے اس کو لکھیں گے. کیا خاص چیز اس کورس سے ہم نے سیکھا یا اس کلاس میں کوئی فائدہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا. اس طریقے سے آپ یہ تاثرات 2 سے 5 منٹ کے اندر بیان کریں گے. تیسرا اعلان, جن حضرات نے 1 سے 10 پارے کے اسائنمنٹ جمع کیے ہیں ان حضرات کے لیے خاص یہ اعلان ہے جنہوں نے 1 سے 10 پارے جمع کیے ہیں کہ 1 سے 10 پارے کے بیچ میں کوئی بیان تیار کریں اور آپ کا یہ بیان, آپ کا وہ موضوع جو بھی آپ کو پسند آیا ہو 10 پاروں کے اندر اس کا بیان تیار کریں گے صرف 10 منٹ کا, اور وہ بیان ریکارڈنگ کر کے آپ ہمیں پہنچائیں گے. ایک واٹس ایپ گروپ تیار کیا جا رہا ہے جس میں صرف انہی لوگوں کو لیا جائے گا جو اسائنمنٹ حل کرتے ہیں. تو جو اسائنمنٹ حل کرتے ہیں وہ اس میں اپنے بیانات کو ڈالیں گے اور بیان کے اصول اسی گروپ میں آپ کو بتائے جائیں گے کہ بیان کا کیا اصول ہے, کہ آپ کا جو موضوع ہے اس موضوع کی پہلے آپ اللہ کی حمد ثنا کریں گے, اس موضوع کی وضاحت کریں گے, اس موضوع کی تعریف, اس موضوع کی پریبھاشا بیان کریں گے, پھر اس موضوع سے متعلق قرآن کی آیتیں لائیں گے, حدیث لائیں گے, پھر صحابہ کا منہج, کس طریقے سے آپ کو اپنا کانفیڈنس لیول کو بنانا ہے, آپ کا ساؤنڈ کیسا رہے گا, کم کب ہوگا, زیادہ کیا ہوگا, یہ سارے اصول آپ کو اس گروپ کے اندر بتائے اور سکھائے جائیں گے. چوتھا اور ضروری اعلان, چوتھا اعلان یہ ہے کہ نئے ایڈمیشن کے لیے کوشش کرنا ہے, اس کے لیے اب جدوجہد کرنا ہے. اب اس کے لیے کوشش کرنا ہے کہ نیا ایڈمیشن کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیار کریں, اللہ رب العزت کے اس کلام سے جوڑیں, اللہ رب العزت کے اس کلام سے ہم جوڑیں. اور کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ جاتا ہے تو ایک وہ عظیم حدیث جو اس وقت میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار کے لیے صحابہ کو تیار کر رہے ہیں, پریڈ لے رہے ہیں اور سپہ سالار حضرت علی کو بنایا, آپ کے ہاتھ میں علم دیا, آپ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جہاد کے لیے پریڈ ہو رہی. کیا کہنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تلواریں تیز ہونا چاہیے, ڈھال اچھی ہونا چاہیے, نشانہ اچھا ہونا چاہیے, تیریں اچھی ہونا چاہیے. یہ سب کچھ نہیں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت علی کو کہا کہ اے علی, تمہارے کہنے سے علم دے رہے ہیں, فوج پیچھے کھڑی ہوئی ہے سپہ سالار کی, اور سپہ سالار کو رسول کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں کہ اے علی, تمہارے کہنے سننے سے اگر کوئی ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. مطلب جنگ کرو گے, کٹو گے, کاٹو گے اور کچھ اونٹ ملیں گے, اس سے بہتر ہے کوئی ایک آدمی کا راہ راست پر آ جائے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کٹنے کاٹنے نہیں آیا, اسلام امن اور امان کو لے کر کے آیا. اسلام لوگوں کے اندر برائیوں کو نکال کر کے اور اچھائیوں کو لانے آیا. کہ تمہارے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی راہ راست سے آ گیا, یعنی اپنی بیٹیوں کو قتل کرنے سے بچ گیا, بیویوں کے ساتھ ظلم کرنے سے بچ گیا, ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے سے, شراب جوا مڈر چوری سے بچ گیا. یہ ہے راہ راست پہ آ جانا. تمہارے کہنے سننے سے ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہ ہے اسلام کا ایم کہ وہ کرائم کو ختم کر دینا چاہتا ہے, ظلم کو ختم کر دینا چاہتا ہے اور کرائم کو ختم کر. تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کہنے سننے سے بھی اگر کوئی ایک آدمی کو بھی ہم نے قرآن مقدس سے جوڑ دیا اور اس کی زندگی کے اندر میں بدلاؤ نہیں لا سکتا, آپ نہیں لا سکتے, اللہ کا کلام لاتا ہے. اللہ نے فرمایا ہدی للناس, ہدایت کی کتاب تو قرآن, لوگوں کے لیے ہدایت
اگر کہیں ہے تو وہ اللہ کے کلام میں ہے. تو اگر ہم کسی کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اسے اللہ کے کلام سے جوڑ دیں, وہ کوئی بھی بہانہ ہو. یہ کورس ایک بہانہ ہے اللہ کے کلام سے جڑنے کا, آپ کے اور میرے اللہ کے کلام سے جڑنے کا, کیونکہ میں بھی تیاری کرنے کے لیے اس کو پڑھنے لگتا ہوں, آپ بھی کورس کے بہانے سے اس کو پڑھتے ہیں, اس کو سنتے ہیں, پھر بعد میں غور و فکر کرتے ہیں, پھر اسائنمنٹ حل کرتے ہیں. یہ صرف ایک بہانہ ہے اللہ کے کلام سے جڑ جانے کا, اور یہ جڑ جانا ہی ہماری رشد ہدایت کا سبب بنے گا, کیونکہ یہی ہماری زندگی کو بدلے گا, ہمارے دل کو بدلے گا, ہمیں عمل پر کھڑا کرے گا, ایمان کو پیدا کرے گا. یہ سب اس کلام کے ذریعے سے ہوگا. انقلاب اسی کلام کے ذریعے سے دنیا کے اندر آیا, تو اس سے جوڑیں گے. 11ویں پارے سے آپ حضرات جن کو بھی جوڑیں گے تو ان کے اندر ایک سے جو 10 پارے چھوٹے ہیں اس کو ہم بعد میں حل کرانے کی کوئی سبیل, کوئی راستہ نکالیں گے, تو بعد میں ان کا کورس کمپلیٹ کر دیا جائے گا. ابھی وہ لوگ جڑیں گے تو وہ 11ویں پارے سے جڑیں گے, مطلب سیکنڈ سیمسٹر سے جڑیں گے. سیکنڈ سیم ہمارا 11 سے 20 پارے کا ہوگا, پھر تھرڈ سیم 21 سے 30 پارے تک کا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس طریقے سے ہم قرآن کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں ہم کو لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے, اور اس میں بھی دیکھیے کتنا اللہ رب العزت کا احسان و شکر ہے کہ 11واں پارہ اسٹارٹ ہوگا تو چند آیتیں ہی سورہ توبہ کی رہے گی, اس کے بعد مکی سورت شروع ہو جائے گی. تو نئے انسان کو جو بھی نیا اس سے جڑے گا اس کو کوئی پریشانی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آئے گی کہ وہ 20 سے جڑا ہے تو اس کو قرآن سمجھ میں نہ آئے. ایسا ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن تو ویسے بھی بیچ بیچ میں سے ہی نازل ہوا ہے, ابھی تو ہم نزول کے اعتبار سے پڑھ ہی نہیں رہے. تو اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے, جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے, اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی, 10 پارے تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے, جو کچھ بھی سمجھا ہے, اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی, اس پر ایمان لانے, اس پہ عمل کرنے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھ, اسلام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.